قرآن پاک میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سورہ سورہ الرحمن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورہ بھی سورہ الرحمن ہے۔ اس سورہ میں ایسی کیا بات ہے جو یہ اتنی مقبول ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورہ نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس بھی فیل ہو گئی؟ آج آپ جو جاننے والے ہو دنگ رہ جاؤ گے۔ جب بات سورہ الرحمن پر ہی ہو رہی ہے تو کیوں نہ یہ بات بھی کی جائے کہ اللہ سورہ الرحمن میں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ باقی نعمتیں تو دور کی بات، اگر انسان اپنی ذات اپنے جسم کو دیکھے تو جو نعمتیں اللہ نے اس کے جسم کو عطا کی ہے تا ابد اس کا شکر ادا نہ کر پائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس پورے جسم کی پوری باڈی کی قیمت دنیاوی لحاظ سے کتنی ہے؟ اللہ نے انجیل، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھے شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم و فہم، عقل و تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اگر انسان اللہ کے دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے اس سے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ صرف یہ آرگنز جو تمہارے شریر کے اندر فنکشن کر رہے ہیں، اس کی تمہارے شریر کے باہر دنیاوی لحاظ سے کیا قیمت ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ فارچون ڈاٹا رپورٹ کے مطابق اگر آپ ان آرگنز کی ٹرانسپلانٹ امریکہ سے کرواؤ گے تو آپ کو اتنی قیمت دینی پڑے گی۔ آپ کی ایک آنکھ کی کورنیا کی قیمت ہے $30,000، آپ کی ایک سائیڈ لنگ کی قیمت ہے $8,60,000، لیور کی قیمت ہے $8,13,000، آپ کے بون میرو کی قیمت ہے $8,96,000، آپ کی کڈنی کی قیمت ہے $4,15,000، آپ کے پنکریاس کی قیمت ہے $3,47,000، آپ کے انٹسٹائن کی قیمت ہے $1.1 ملین، آپ کی کھوٹیوں کی قیمت ہے $50,000 اور آپ کے انمول دل کی قیمت ہے $1.4 ملین۔ اگر تم ان سارے آرگنز کی قیمت کو پلس کر لو تو یہ بنتے ہیں $7.26 ملین۔ اب اسے ڈالر کے ریٹ کے مطابق روپیز میں کنورٹ کر کے دیکھو اور جان لو کہ اللہ نے تمہیں بفطرت کتنا امیر پیدا کیا۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے انسان کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کا گننا امپاسبل ہے، اور باوجود ان بے شمار نعمتوں کے انسان ناشکری کرتا اور جھٹلاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ الرحمن میں بار بار یہ بات کہی کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کسی چیز کو اتنی پسندیدگی سے نہیں سنتا جتنی خوش آواز نبی کی زبان سے قرآن سنتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں کیونکہ یہ سب ہم کو نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات اس بات سے بے خبر کے کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور اپنی کیفیت میں تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے داؤد کی سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ شامل ہو جاتے، وہ پہاڑ وجد میں آ جاتے، ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسا لحن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے جسے حسن معنوی کہتے ہیں وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو اس سورہ یعنی سورہ الرحمن میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ سورہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدا 4 آیات پر غور کریں گے تو عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیات ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کون سا نام سب سے پیارا ہے؟ وہ نام ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔
آپ اندازہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت خداوندی کی ضرورت ہو تو ہماری سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت اللہ کی یہ شان دو الفاظ میں بیان ہوئے ہیں، ایک ہے رحمان اور دوسرا رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے دو نام بنتے ہو۔ پھر ہے علم القرآن، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہے اسے سمجھے۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا چاہے، لیکن یہ کہ تمام میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ زمین، آسمان، چرند، پرند اور فرشتوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین تخلیق انسان ہے۔ اونچی تخلیق انسان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ پھر ذکر آتا ہے علمہ البیان۔ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہے، کتنی صلاحیتیں ہے، کتنے سینس ہے۔ ایک انسان میں سر سے لے کر پاؤں تک اندر باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لے کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہے ان میں ٹاپ پر سپیچ یعنی کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے وہ انسان کے درمیان بیان یعنی بولنے کے ذریعے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان ہے۔ اب ان سب کو جوڑے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے ان میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائے ان میں بہترین صلاحیت کلام کا ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی سورہ کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائے کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں شدید ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا جس میں ان لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب کی گئی موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 20 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن جس گروپ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ ڈپریشن لیول کم ہوا تھا۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک نوجوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا تھا۔ سروسز ہاسپٹل لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شارٹس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخرکار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران رہ گئے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورہ رحمان کی تلاوت ہے جو اس مریض کے سرحانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی، اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی، اور وہ لڑکا جس سے ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے رحمان کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ایک انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے اس کا استعمال گٹھیا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا، تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے وقف نہ کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں مصروف رکھو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا تھا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی تخلیق کردہ دنیا کی کئی نعمتوں کے حوالے سے مثالیں دی ہیں، جیسے سورج، چاند، پانی، مختلف پھل، درخت، موتی وغیرہ، تاکہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس سورہ کا نام اس عظیم ہمیشہ رہنے والی ذات کا ہے، اور اس پوری سورہ میں اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔
وہ نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ ان لوگوں یعنی کافروں کے ایک مسئلے کی بات کرتے ہیں اور وہ مسئلہ ہے ناشکری۔ اللہ ان کی ناشکری کی بات بار بار کہتے ہیں اور ایک ہی سوال بار بار دہراتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ کسی ضدی انسان سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو اپنی بات بار بار دہرانی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی بات پر ناراض ہو رہے ہوں تو آپ اپنی بات بار بار کہتے ہیں اور یہ بار بار بات دہرانا اصل میں غصے یا ناراضگی کی نشانی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی ایسے گروپ کے لوگوں سے مخاطب ہے جو انتہائی ضدی ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ بار بار اپنی بات دہراتا ہے۔ پوری صورت میں یہ آیت 31 بار دہرائی گئی ہے جو محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو دیکھ کر کفار مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کسی انسان نے جان بوجھ کر ایسا لکھا ہوگا۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے فا، جس کا مطلب ہے دو، اور لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں۔ تو نعمتوں کو ٹکرانا ناشکری ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی نعمت کی ناشکری کرنا اس نعمت کو لانے والے کی ناشکری ہوگی۔ اس آیت میں تمام انسان اور تمام جنات کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے یہاں لفظ رب یعنی سب کا مالک شدت سے غصے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ انسانوں اور جنات سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر ہر طرح کی نعمتیں نازل کی ہیں، تو کیا تم ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے جس نے نعمتیں نازل کی تم اسے بھول جاؤ؟ یہ آیت 31 بار اس پوری سورہ میں دہرائی گئی ہے، جس میں 8 دفعہ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور دنیا اور آخرت کے معاملات کے بیان کے بعد ذکر ہے۔ 7 دفعہ یہ آیت جہنم کے احوال کے بیان کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ پھر 8 دفعہ جنت کی خوبیاں بیان کرتے وقت ذکر ہے، اور یہ 8 نمبر جنت کے 8 دروازوں کے برابر ہے۔ اسی لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص پہلی 8 چیزوں پر عمل کرے گا، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل سے مانے گا اور دنیا کے معاملات میں اللہ کے حکم کو مانے گا اور آخرت کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے دور لے جا کر جنت کے 8 دروازوں میں داخل کرے گا۔ اب اس آیت میں موجود الفاظوں کو دیکھتے ہیں کہ ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، لیکن ہر نعمت اللہ کی رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لفظ سوال کے ساتھ آیا ہے، یعنی فبی ای، جو تمام انسان اور جنات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لفظ رب ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات کی طرف اشارہ ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں لفظ اعلیٰ لفظ رب سے منسوب ہے، جو اس سچائی کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ پھر لفظ ربکما، جو رب اور 2 مخلوقات یعنی انسان اور جن کے ساتھ منسوب ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ رحمان جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو پیدا کیا اور ان کی نظر آنے والی اور تمام پوشیدہ ضروریات کا اہتمام کیا، تو وہ رحمان بہت خیرخواہ، بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس سورہ میں یہ آیت پہلی دفعہ آنے کے بعد 30 مرتبہ مزید دہرایا گیا ہے، جس میں نمبر 3 اور نمبر 30 کا گہرا تعلق پوشیدہ ہے۔ سورہ القمر میں گناہگاروں کے لیے سزاؤں کی بات کی گئی ہے، جن گناہگاروں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ لیکن صرف 3 آیتوں میں اللہ نے تمام نعمتوں اور اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس پوری سورہ میں سزاؤں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ سورہ القمر کی آیت نمبر 22، 32 اور 40 میں اللہ نے ایک ہی بات دہرائی ہے، اور البتہ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟ اس بات کو ذہن میں رکھے، کیونکہ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی کرے گا سو اسے اسی کی برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، لیکن ایک گناہ صرف ایک ہی دفعہ لکھی جاتی ہے، تو اس لیے سورہ القمر میں یہ ایک آیت 3 مرتبہ آئی ہے کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورہ رحمان میں یہ ایک آیت مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یعنی ایک پہلی مرتبہ اور 30 بار مزید جگہوں پر آئی ہے، کیونکہ یہاں نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ 30 ضرب 10 کا حاصل ہے۔ جیسے سورہ القمر میں 3 مرتبہ ایک آیت کا ذکر آیا کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورہ رحمان میں 30 مرتبہ کیونکہ وہاں نعمتوں کا ذکر ہے، تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو 3 ضرب 10 جو کہ 30 بنتے ہیں۔ 31 بار اس آیت کے دہرانے کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ نعمتیں 2 طرح کی ہے،
ایک وہ جو نقصان یا مصیبتوں کو دور کرتی ہیں اور دوسری وہ جن سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سورہ رحمان میں 8 جنتوں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور 7 جہنموں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب 7 اور 8 کو جمع کرے تو یہ 15 بنتے ہیں۔ اب جبکہ سورہ رحمان میں 2 طرح کی مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، یعنی انسان اور جن، تو 15 کو 2 سے ضرب کرے تو اس کا جواب 30 آتا ہے، جو اس سورہ میں پہلی دفعہ آنے والی آیت کے بعد مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن سے انکاری ہے اور جن کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں اس دنیا اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں بھی رکھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔